ادبی اور جمالیاتی قدر فیض میں ہے تبھی تو فیض زندہ ہے. بے شک. ٹھیک. بے شک. اور جنہوں نے ہنگامی شاعری کی وہ سب کے سب مارے گئے. اور جس میں بھی ادبی قدر تھی، بیدی میں ادبی قدر تھی، منٹو میں ادبی قدر تھی، باوجود جھگڑوں کے، آپس کے ترقی پسندوں کے، وہ سب کے سب زندہ رہے. کرشن چندر سب سے زیادہ مقبول تھے، لیکن جب وہ صحافیانہ لکھنے لگے زیادہ تو وہ پس منظر میں چلے جاتے ہیں. بیدی جو ہے فور گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ سوال اصل میں یہ ماشاءاللہ آپ نے خود ہی وہ جواب دے دیا ہے اس اپنی وہ گفتگو کی روانی میں. اصل میں آپ تو میں یوں کہوں گا کہ آپ ایک ایسا بڑا بحری جہاز ہیں جو سمندر علم کے سمندر مطلب اس سمندر کے سینے پر تیر رہا ہے اور زبان اردو کو مطلب اس کا جھنڈا آپ نے بلند کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ آ ہی جانا تھا. مجھے یہ کہنا ہے کہ ابھی نثری نظم کا ذکر ہو جائے گا جو آپ نے کیا. میرے نزدیک نثری نظم جو ہے کہیں کہیں یوں ہوتا تھا کہ کوئی بات جو غزل میں بیان نہیں ہو سکتی وہ اوپن ورس جو مغرب سے آیا، یہاں پر آزاد نظم آئی، غزل آپ نے خود ہی فرما دیا قصیدے سے آئی. میں ذرا پیچھے جا رہا ہوں، جدیدیت بعد جدیدیت پہ ابھی اس کے 1 منٹ کے بعد آتا ہوں. اور اصناف نے ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے جیسے آپ یہ فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے کہ ایک پرسرار طریقے سے اردو جذب کر رہی تھی، فارسی کا اثر، عربی کا اثر اور ترکی کا اثر اور ہندی کا اثر. اسی طرح اصناف اپنے آپ ہوتی. میں نے یہ دیکھا مثلا زلزلہ آیا، شمالی علاقہ جات میں زلزلہ آیا تو میں نے سوچا، میں جب لکھنے بیٹھا ایک دل میں تکلیف تھی، 3 دن سوئی نہیں، ایک کوہرام مچا ہوا تھا ٹیلی ویژن پر، دردناک صورتحال تھی. تو میں نے دیکھا کہ نثری نظم کے علاوہ کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر اس دکھ کو آپ پوری طرح بیان کر سکیں. باقی جگہوں پر بہت کمزور بات رہ جاتی. ایک دوسری بات یہ تھی کہ آپ شاعر ہیں نا، آپ اس نقطے کو سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب اختر الایمان نے زیادہ تر نظم مورا لکھی. جی بجا نظم مورا لکھی. بالکل لوگ نظم آزاد لکھ رہے ہیں. بالکل. اور راشد نظم آزاد لکھ رہے ہیں، یعنی میرا جی نے آزاد اور نظم دونوں مورا دونوں لکھی. لیکن اختر الایمان مورا کا بادشاہ اور کتنا بڑا شاعر ہے، کوئی شک اپنی گنجائش. ایک تو یہ طے ہو، تو نثری نظم کا جواز نثری نظم کے لکھنے والے پیدا کریں گے. نقاد کون ہے پیدا کرنے والا؟ نقاد کا کام تو افہام و تفہیم کا. افہام و تفہیم نقاد تو میرے اب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو گیا، کیا نقاد جو ہے کیا پہ تنقید جو ہے اس کا کوئی اس کے کوئی فوائد ہیں، یا اس تنقید کے جو تخلیقی تنقید میرے ذاتی دانست میں یہ کہ خیال کو جو نفس مضمون ہے یا کسی کہی ہوئی بات کے باطن کو، اس کے بطون کو، بطن کو، اس خیال کو آگے مہمیز کرے اور اس خیال کی طرف ایک نیا گوشہ کھولے، کیا وہ تنقید ظاہر ہے کہ اصل تنقید ہے یا باقی جو اس کے ارد گرد کی چیزوں پر تنقید کرنا ہے؟ تنقید کا بنیادی کام ہے تعیین قدر، افہام و تفہیم، اور یہ دیکھنا کہ فن پارہ اس کا جمالیاتی طور پر وہ آفاقیت اور دوامیت کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، یعنی وقت کے محور پر زندہ رہے. اور وہ چیز جو بزرگوں نے کہی ہے، فارسی گو نے، از دل خزد و بر دل ریزہ، وہ زندہ رہتا ہے کہ نہیں؟ زندہ تو تبھی رہے گا نا جب کسی ادبی حیت میں بیان کیا جائے گا. تو حیت کا بنیادی ہونا تو برحق ہے. اور ہماری عربی کے اثرات کی وجہ سے اور عروض کے اثرات کی وجہ سے، آہنگ کے اثرات کی وجہ سے، بزرگوں میں سے کسی نے بھی آہنگ کی اہمیت اور لفظوں کی خاموش موسیقی سے انکار نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں نثری نظم بھی جس لے کی میں بات کر رہا ہوں، انٹونیشن کی اور بل کی، وہ بھی آہنگ ہی کا حصہ ہے. اس کے بغیر تو مزہ ہی نہیں، اور اس میں موجود ہوتی ہے. اچھا، تو وہ حیات کی وجہ سے تو نظم بنتی، غزل بنتی ہے، مثنوی بنتی ہے، افسانے کی بھی حیات ہے، ناول کی بھی حیات ہے، ڈرامے کی بھی حیات. تو حیاتیں تو ایک بنیادی ادبی پہچان ہے، اور اصناف صنف کی پہچان ہے. بالکل آیت اور چیز، صنف اور چیز. اچھا، اب میں آ رہا ہوں، لیکن غالب اتنا ذہین شاعر جب اپنے عہد میں جب قصیدے کی روایت چھائی ہوئی ہے اور اس کو بڑا شاعر سمجھتے ہیں، جو قادر الکلام، جو استاد ہے، جو مہارت رکھتا ہے فارم میں، ساخت حیات میں، جیسے ذوق. ٹھیک، ناسخ کی غزلوں پر غزلیں کہیں غالب،
لیکن دلی میں رہتے ہوئے ٹکر ذوق اور اس کی شعریات سے، تو وہ زمانے کی شعریات، غالب ذہنی طور پر جو بے دل کا اثر ان کے تخلیقی ذہن میں رچ بس گیا ہے، وہ شخص کہتا ہے آنچے در گفتار فخر تست آ ننگے منست، کیا کہ جو تمہاری گفتار میں، جو تمہاری شعریات میں تمہارے لیے باعث عزت ہے، میرے لیے وہ باعث ننگ ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ کیا کہ اس لیے میں کہتا ہوں غالب ہمارے ہاں سب سے بڑا ڈیکنسٹرکشن کا ماسٹر ہے، اپنے عہد کی شعریات کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے، اپنے عہد کے تصورات کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے، اپنے عہد کے مذاق کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے، دربار تک کو خاطر میں نہیں لاتا، عوام کے جو عوام کا پسند کرنے کے طور طریقے ہیں ان کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مومل گو ہے اور 2/3 اس کا اردو کلام اس کے چاہنے والے خارج کرا دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی روش نہیں بدلتا اور وہ یہ کہتا ہے گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل۔ اور ایک جگہ کیا تھیسس بیان کی ہے خط کے اندر، بس میرے جی کو وہ بات لگتی ہے آپ کے سوال کے جواب میں ہے کہ حیات جو ہے کہ تنقید کو خیال کا ساتھ دینا ہے، معنی کا کہ حیات۔ وہ کہتا ہے شعر گوئی قافیہ پیمائی نہیں، کیا کہنے معنی آفرینی ہے، کیا کہنے، یہی بات ہے۔ میں اس لیے جھک مارتا ہوں بھائی قافیہ پیمائی تو ہوگی، قافیہ تو ملانا ہی پڑے گا، یعنی قافیہ پیمائی کا مطلب ہے قادر الکلام، بالکل حیاتی تقاضوں کا ساتھ دینا، ٹھیک ہے وہ تو برحق ہیں، لیکن جب تک آپ معنی کا چراغاں نہیں کریں گے معنی آئے گا زندگی کی بصیرت سے، کیا کہہ رہے، معنی آئے گا زندگی کے درد سے، کیا کہہ رہے، معنی آئے گا زندگی کے مسائل سے، اور وہ جو نظر ڈالتا ہے غالب زندگی کے نشیب و فراز پر، مرد عورت کے رشتے پر، تعلقات پر، انسان پر، بھید پر، اسرار پر، باری تعالیٰ پر، قدرت کاملہ پر، اس کائنات پر، اس سارے بڑے برہمانڈ پر جو رازوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان رازوں کی حیرت میں جب کھو جاتا ہے کیا کہنے، اور کس طرح کا شعر نکالتا ہے، وہ معنی آفرینی جس کو حالی نے بار بار بدی گوئی کہہ کر داد دی ہے، وہ جو ایک میٹافزیکل ذہن بے دلانہ غالب کے ذہن کے اندر، بے دل ہے کم انٹو فوکس غالب، لوگ بے دل کو بھول گئے، آج تک لوگوں نے بے دل کو پورا نہیں پڑھا اور جانتے بھی نہیں۔ تو یہ جو معنی آفرینی ہے، مجھے شمس رحمان سے اختلاف وہیں پر پیدا ہوا، کہتے میاں جدیدیت تھی روشن خیالی کی تحریک، انلائٹنمنٹ، ٹھیک، جس کے اندر ایک آزاد مملکت، چائے بے شکلی تھی ڈاکٹر صاحب، جس میں مسلمان اقلیت میں ہے، اردو اقلیتی زبان ہے، اس کے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، نئے چیلنجز ہیں، ہمارے سماجی مسائل، ہمارے تہذیبی مسائل، ہمارے اپنے سروائیول کے مسائل، زبان کے بھی، ادب کے بھی، آپ ان سب کو چھوڑ کے اور صرف رعایت لفظی کی بات کر رہے ہیں، یعنی صرف حیات کی، حیات پسندی برحق، حیات پرستی میں سمجھتا ہوں ادب میں گناہ عظیم ہے، آپ نے حسن معنی کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ کی شعریات لے کر میرے بھائی میں ناسخ کو تو سمجھ سکتا ہوں، ٹھیک کہا، میں غالب کو کیسے نہیں سمجھ سکتے، اور اس شعریات کو لے کر جو نو کلاسیکی شعریات ہے، رعایت لفظی اور ابہام اور فقط استعارے کی، اس کو لے کر میں راشد کو بھی نہیں سمجھ سکتا، میں میرا جی کو بھی نہیں سمجھ سکتا، میں منیر نیازی کو بھی نہیں سمجھ سکتا، تو پھر میرے کس کام کی؟ چنانچہ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے برحق، میں سلام کرتا ہوں آپ کو، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن جب آپ کہیں کہ فراق گورکھپوری سے میرا محبوب، میرا پسندیدہ شاعر بھی ہے احمد مشتاق، کہ فراق گورکھپوری سے آپ احمد مشتاق کو بڑھائیں اور کہیں اس سے بڑا شاعر ہے، تو پھر احمد مشتاق نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ یا آپ کہیں میں نے اپنے کانوں سے جملہ سنا ہے کہ صاحب قرۃ الحیدر کو تو فکشن کی زبان لکھنی نہیں آتی، میں نے کہا میں تو بھائی آپ کا علم آپ کی جگہ،
میں اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں آپ کے تنقیدی فیصلوں میں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھ دور تک نہیں دے سکتا۔ جب بیدی پر میں نے مضمون لکھا، بیدی کی اساطیری جڑیں اور بیدی کے فن کی کلید کو اپنے طور پر ایک تلاش کرنے کی کوشش کی کہ بیدی جادو کیسے جگاتا ہے زبان کا، وہ پٹوار کی زبان لکھ رہا ہے، بالکل اس کو اردو پر پوری قدرت نہیں، پوسٹ آفس کا کلرک تھا، بڑا پڑھا لکھا بھی نہیں، ذہین ہے، تو یہ کیسے اتنا کامیاب کہانی بننے میں، اور ایک ایک پیراگراف ہم پڑھتے ہیں اور سوچتے۔ جب وہ لکھا تو کہنے لگے نارنگ صاحب مضمون تو آپ کا بڑا زبردست ہے۔ میں نے کہا محبت ہے آپ کی کہ آپ کو پسند آیا، لیکن جس شخص کو، جس فنکار کو زبان پر قدرت حاصل نہ ہو وہ بڑا فنکار کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک، پھر زبان پر قدرت، اہل زبان تو ہیں حیات اللہ انصاری اور علی عباس حسینی، تب یہ دونوں تو راجندر سنگھ بیدی سے بڑے فنکار ہوئے آپ کے قول کے مطابق۔ میں نے کہا مگر میں اپنی رائے تو نہیں بدل سکتا۔ کیا کہتے ہیں نظریاتی معاصرانہ، میری رائے ہے، آپ کی رائے، آپ کے کام کی میں قدر کرتا ہوں، ٹھیک۔ آپ نے جو شعر لکھا ہے اب اس کی ترسیل ہوتی ہے، اس میں تاثیر ہے یا نہیں، بہرحال میں آپ کو شاعر بھی مانتا ہوں، میں آپ کو ربائی گو بھی مانتا ہوں، میں آپ افسانہ۔ اب آپ نے کہا شبخون کے زمانے میں شبخونی جدیدیت جب عروج پڑتی تو آپ نے بار بار کہا کہ ارے بھائی یہ کردار نگاری اس کو تو بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کردار نگاری، یہ کردار نگاری کا افسانہ تو پرانا ہو گیا۔ پریم چند کے افسانوں کہتے تھے پریم چندی افسانہ، اب بتائیے کفن جیسا افسانہ جو ہمارا ماسٹر پیس افسانہ ہے، وہ ہمارا سنگ میل ہے پہلا بڑے افسانے کا۔ اب آپ اس طرح کی باتیں کریں کہ دیکھیں ہر صنف کی ایک پہچان، اور نئی کہانی تو کہانی پن کے بغیر آئے گی، صرف تجدید ہوگی۔ جب فارمولے آپ ہدایت نامہ ادیب کے لیے، فنکار کے لیے، افسانہ نگار ہدایت نامہ جاری کریں، چلیے آپ نے جاری کی، آپ نے اس طرح کی کہانی کو فروغ دیا، اس سے اشکال پیدا ہوا، لغویت پیدا ہوئی، اور ایک بیگانگی کا ایسا ادب پیدا ہوا ایلینیشن کا جو قاری سے کٹ گیا۔ یہی بات، ارے ہندوستان جیسے جہاں میں اردو کے حقوق کے لیے لڑتا ہوں، آپ اردو کے قاری کو گنوا رہے ہیں، اور آپ میرے دوست ہیں، میں آپ کے علم و فضل کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن جب آپ خود افسانے لکھنے پر آتے ہیں تو آپ تاریخی کہانی لکھتے ہیں، اور وہی زبان، اور آپ جعلی ناموں سے لکھتے ہیں، چھپا کے لکھتے ہیں۔ جب لوگ کہنے لگے آپ قبول، کیونکہ وہ آپ کا ڈپارچر ہے، اور جب لوگ کہنے لگے واہ واہ یہ تو بہت اچھی کہانیاں ہیں، کیا سبحان اللہ، کیسی عمدہ کہانیاں، یہ وہ، تو پھر آپ کہتے ہی یہ تو میں نے لکھی۔ اب یہ تو قاری کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ اور جو لوگ پھر پہلے تاریخی کہانی لکھتے تھے، تہذیبی کہانی لکھتے تھے، مثال کے طور پر انتظار حسین یا قوت الحیدر، تو ان لوگوں کو آپ نے ریجیکٹ کیوں کیا؟ اچھا ریجیکٹ کیا، فرض کیجئے میں نے بھی اپنے کیریئر میں کچھ غلطیاں کی ہوں گی، عالم مسرور بھی تبدیل ہوئے تھے، محمد حسن عسکری بھی تبدیل ہوئے تھے، میرا بھی ذہنی ارتقا ہوا۔ یار ہم تو دل کھول کے اپنی کوئی کوتاہی ہو اس کو ہاتھ جوڑ کے قبول کر رہے ہیں۔ آپ جدیدیت کی بات لکھ رہے ہیں، آپ جدید دیکھیے، جب تک آپ ہم قبول کر لیں ہر چیز ڈاکٹر صاحب جدیدیت کے اس میں زمرے میں ڈال رہے تھے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کا دائرہ مکمل ہو گیا، اب یہاں سے ایک نئی جست لگے گی، اور لگنی چاہیے، ورنہ تو اگر نہیں لگتی تو اس کا مطلب ہے اردو کے دریا میں نیا پانی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس دریا کو جو ایک تنگنائی بنا دوں گا، اس میں سڑانٹ پیدا ہو جائے گی، ایک ایسا پانی جو تالاب میں کھڑا ہوتا ہے جوہر کے اندر سڑنے لگتا ہے۔ بالکل، ارے زبان اس کو چل یہ بہاؤ بہتا ہوا دریا ہے، اگر بہتا ہوا دریا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کا جو کہ نارمز جو ہیں، اس کا جو معمول ہے، زندگی کے معمول کے ساتھ ساتھ جو ایبسٹریکٹ چل رہا ہے اس کی تجرید، اگر تجرید کو ہدایت نامہ آپ جاری کریں گے تو وہ پھر خیال کو بند کر دے گی، یعنی اس مبارک صاحب ادب میں ہدایت نامے پالیٹکس میں ہوتے ہیں، ادب میں جس نے ہدایت نامے جاری کرنے کی کوشش کی وہ مارا گیا۔ ترقی پسندی میں کیا خرابی تھی؟ ہم کو تو روشن خیالی کی تحریک کی آج بھی ضرورت ہے، بالکل۔ مجھے بتائیے کیا آپ غریب کا،
کیا آپ مظلوم کا ساتھ دینا نہیں چاہیں گے؟ کیا آپ ایک بہتر سماج کی تشکیل نہیں چاہتے پاکستان؟ میرا خیال ہے ادب کا یہی ایک رول بھی ہے، ایک بیداری. کیا آپ عوام کے درد میں شریک نہیں ہونا چاہتے؟ بالکل. روشن خیالی کی آج بھی میری جان ضرورت ہے، عام آدمی سے زیادہ. لیکن اگر کوئی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کہے کہ یہ میرا مینیفیسٹو ہے اور تلنگانہ تحریک پر سب کو نظم لکھنی ہے تو یہ ہدایت نامہ ہوگا، تو شاعر مارا جائے گا. شاعر مارا جائے گا. بہت جدیدیت میں بھی آپ نے ہدایت نامے جاری کرنا شروع کر دیا. جب ہدایت نامے جاری کرنا شروع کر دیا کہ صرف ابہام، صرف رعایت لفظی، صرف حیات یعنی عروض آہنگ بیان اور جو معنی آفرینی تھی، جو حسن کاری تھی، جو زندگی کی بصیرت تھی، جو درد تھا سماجی مسائل کا، اور آپ نے کہا سماجی قدر، اس کا مذاق اڑایا گیا کہ سماجی قدر ادبی قدر نہیں ہوتی. ارے کوئی ادبی قدر ایسی ہے مبارک صاحب جو تہذیب سے نہ آتی ہو یا سماج سے نہ آتی ہو. بالکل ٹھیک. کوئی ادبی قدر ایسی ہے؟ میرے دل پر شعر کا اثر یا کہانی کا اثر ہی کیوں ہوگا اگر اس میں کوئی بصیرت افروز خیال انگیز نقطہ نہیں ہوگا. ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ تو خیر رویے ہیں، اور رویے انسان چونکہ وہ 6 ارب 50 کروڑ کی آبادی میں نہ کوئی چہرہ ریپیٹ ہوا ہے، جیسے انگلیوں کے نشان ریپیٹ نہیں ہوئے، اسی طرح آپ انسان کی سوچ، روح، اس کا ذائقہ اور اشیاء کو دیکھنا، پھول کو دیکھنا، حسن اور خیر شر، اس کے درمیان سے گزرتے ہوئے آدمی کے رویے ہیں. کہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے، کہیں وہ معترض نہیں ہوتا تو آگے روانہ ہو جاتا ہے. خیر یہ تو ہے. میرا آپ سے یہ جو ایک اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اردو کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں، بالخصوص بر صغیر میں اور بالعموم پوری دنیا میں، جہاں جہاں ان پاکٹس میں اردو بولنے والے ہیں. بہت بڑا سوال ہے، اس پہ تو آپ 2 گھنٹے بولتے رہیے. ہندوستان میں حالات اور ہیں، پاکستان میں چیلنجز اور ہیں، باہر کی دنیا میں اور ہیں. ٹھیک ہے. اور سم اپ کرتے ہوئے 3 بڑی بھیانک تبدیلیوں کی زد سے انسانی معاشرہ گزر رہا ہے ورلڈ وائڈ. ٹھیک. ایک تو یہ جس طرح سے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اس کے بعد کروڑوں لوگ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کہ جو برقیاتی میڈیا ہے، کمیونیکیشن ریولوشن، ٹیلی ویژن، ویڈیو کیسٹ، سیٹلائٹ، چینل ٹی وی، انٹرنیٹ، یہ جو آپ کا یہ انٹرویو ہے یہ انٹرنیٹ پہ بھی آئے گا، سی ڈی. اور یہ دیکھیے کہ حقیقت کی ہمیشہ ایک اصل ہوتی تھی. جب دیوان غالب تیار ہوا تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک قلمی نسخہ تھا، پھر اس کی نقلیں تیار ہوئی، پھر چھاپا خانہ آیا، پھر بھی ایک اصل رہتی. اب برقیاتی میڈیا میں صرف عکس ہے، صرف عکس جو آپ سکرین پر دیکھتے، کیا جو پردہ سیمی پہ دیکھتے، اصل کہیں نہیں. ٹھیک بات. ٹھیک، میموری ہے، وہ اریز ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کنہ نہیں ہے. ٹھیک بات. گویا ایک بالکل نئی حقیقت، الیکٹرانک حقیقت وجود میں آ چکی ہے، جو اس حقیقت سے جس کو آج تک ہم جانتے آئے ہیں، زمینی معروضی حقیقت، ٹھوس حقیقت، اس سے بالکل مختلف ہو رہے ہیں. یہ سیمل ایک عکس کی دنیا، اور پورا کا پورا سماج تماشائی سماج بن گیا. اور ہم بھی پاکستان ہندوستان میں ایک تماشائی معاشرے کا حصہ بنتے جاتے ہیں. آج سے 20 سال پہلے نہیں تھے، اب بنتے جاتے. تو یہ گویا اتنی بڑی تبدیلی ہے، اس کو زبانیں بھی ایڈجسٹ کریں گے، ادب بھی ایڈجسٹ کریں گے. دوسری بڑی تبدیلی ہے گلوبلائزیشن، اس کا چیلنج، گلوبلائزیشن کے چیلنج. اچھا، اس میں آپ کو یاد ہوگا آج سے 30 سال پہلے ہمارے ذہین بچے MBBS کے لیے دوڑتے، انجینئرنگ کے لیے دوڑتے، الیکٹرانک انجینئرنگ کے لیے دوڑتے. آج جس کو دیکھیے MBA، کارپوریٹ سیکٹر، IT اور کارپوریٹ سیکٹر، IT اور کارپوریٹ سیکٹر. بہت میرے ہاں تو اردو حقوق کی لڑائی لڑ رہی ہے.
اپنی زندگی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے. جڑیں تو ہیں, ختم تو نہیں ہو سکتی, جڑیں ہری ہیں, لیکن حقوق تو چاہیے نا. مجھے وہی حقوق چاہیے جو بنگالی کو ملے ہوئے, جو ہندی کو ملے ہوئے, جو گجرات. اردو بیچاری نے کیا قصور کیا بھائی؟ جب اتنی خوبصورت زبان ہے تو اس کا حق بھی اس کو ملنا چاہیے. خیر, لیکن نئی نسلوں میں اچھے شاعر, اچھے ادیب کم دکھائے, بہت کم. یہی میرا روز بروز رفتار کم ہوتا ہے. جب میں پاکستانی دوستوں سے پوچھتا ہوں سوال, اور یہاں بھی مجھے بہت تشفی بخش جواب نہیں ملتا, تو میں تھوڑا سا حیران ہوتا ہوں. یہ سب وہی کارپوریٹ سیکٹر, یعنی اب سٹیٹس جو ہیں ایک نیشن سٹیٹ چیلنج ہوتی جا رہی ہے, اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ فیصلے کرے گا, ٹھیک, اور انسان کا مقدر, نوجوان کا مقدر روز بروز کارپوریٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہوگا. تیسری چیز, وشیس سرکل میں چلا گیا ہوتا. تیسری چیز وہ ہے امیگریشن. گرین پیسچرز کے لیے لوگ نکل رہے ہیں. کرۂ ارض کا کوئی حصہ ایسا نہیں. یہ خطہ جو ہے درہ خیبر سے لے کے کلکتے تک اور کنیا کماری تک, چونکہ دنیا کے زرخیز ترین اور ذہین ترین خطوں میں سے ہے. آپ دیکھیے, چینیوں کے مقابلے میں, جاپانیوں کے مقابلے میں, یعنی عربی ممالک کے مقابلے میں, ایرانیوں کے مقابلے میں پاکستانی اور ہندوستانی بہتر انگریزی کا استعمال کرتے ہیں. بالکل. ملازمتوں میں بہتر ایڈجسٹ ہوتے ہیں, تلفظ بہتر ہے, تلفظ ان کا بہتر ہے, اینڈ دے آر مچ مور سکسیسفل. ان کا سکسیس ریٹ, چاہے وہ میتھمیٹکس پڑھا رہے ہوں, چاہے ہارورڈ میں پڑھا رہے ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں, چاہے وہ انجینئر ہیں, چاہے وہ آئی ٹی میں ہیں, چاہے وہ بزنس مینجمنٹ میں ہے, کسی میں ہے, دے آر اے شیڈ بیٹر دین ادرس. تو امیگریشن میں ریلا کر ریلا ہماری نوجوان نسل جو ہے, یعنی ظاہر ہے میری عمر کے لوگ تو نہیں سیٹل ہوں گے, نوجوان نسل. تین چیزیں. چوتھی چیز ڈرتے ڈرتے عرض کرتا ہوں کہ تشدد بڑھ گیا ورلڈ وائڈ. میں صرف اپنے دو ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم بھی اس کی زد میں ہیں, ہم پر بھی چھینٹے ہیں, لیکن ورلڈ وائڈ there is a dangerous phenomenon like violence, اور وہ روز بروز بڑھ رہا ہے اور نئے خطرات. ان سب سے ادب میں ایسے مسائل پہ, ایک تو نیا ٹیلنٹ کم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس کو میں, یہ بھی پوسٹ ماڈرن دور کے چیلنجز میں ایک ہے, ٹھیک ہے, جہاں بعض بڑے سوال بھی انسان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. انسان کی شناخت کا مسئلہ, معنی کی شناخت کا مسئلہ, ٹھیک, اور فنکار کی پہچان کا مسئلہ, یہ سب باتیں بھی ہیں. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معنی میں کوئی لازمیت نہیں ہے, معنی سیال ہے. دیکھیے غالب کا متن ایک ہے, متن وہی ہے, متن قائم ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس کی تعبیریں بدلتی, معنی اچھل کے باہر آ رہا ہے, بہے چلا جا رہا ہے. بالکل. اب جب علامہ اقبال نے شعر کہا تھا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جائے, تو اس کی معنویت آج کیا ہے؟ اس شعر کی معنویت بدل گئی ہے کہ نہیں؟ ہر نیا تناظر دریدہ, بہت اس سے ہم اختلاف کر لیں, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ہمارا دریدہ تو غالب ہے, جو ہر چیز کو ڈیکنسٹرکٹ کرتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر تناظر کے ساتھ معنی بدل رہا ہے. تو یہ نئے چیلنجز ہیں جن سے اردو نبرد آزما ہو رہی ہے. اور ایک آخری بات, پانچویں بات یہ کروں گا کہ اب ذہنوں سے نکال دینا چاہیے امیگریشن, گلوبلائزیشن, آئی ٹی اور کمیونیکیشن ریولوشن, اور جو دنیا جس طرح روز بروز سکڑتی جا رہی ہے, اس کے بعد اگر ہم کہیں کہ ہم ایک زبان کے سہارے زندگی گزارتے ہیں اور ہمارے بچے اور ہماری اولادیں اور ہمارا مستقبل, ہماری قوموں کا, ہمارے معاشروں کا محفوظ رہے, اور ہم ترقی کی اور ٹیکنالوجی اور سائنس کی اور علوم کے نئے افق کو بھی چھوتے رہیں, تو این خیال است و محال است و جنو, اس فریب سے اپنے کو باہر نکالنا ضروری ہے. مبارک صاحب, اس بات کو لوگ غلط سمجھتے ہیں, لیکن میں ہاتھ جوڑ کے نہایت عاجزی سے کہتا ہوں کہ اب زمانہ بائلنگولزم کا ہے, زمانہ ملٹی لنگولزم کا ہے, اور ایک زبان میں کوئی, میں نے اس دن آرٹ کلچر اس میں آرٹ کونسل میں کہا بھی تھا, لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے, بہت باتوں کو آپ کو, میں کہ ایک زبان کی محبت دوسری زبان کی محبت کو نہیں مارتی بھائی.
کیا آج پاکستان اتنا بڑا ثبوت ہے پاکستان میں اردو کا وجود کہ پاکستان کی کثیر آبادی پنجابی بولتی ہے، لیکن وہ سب کے سب پنجابی بائی لنگول ہیں اور اردو سے محبت کرتے ہیں اور اردو کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ ناروے میں میں نے پڑھایا اوسلو یونیورسٹی میں، جتنے امیگرینٹ ناروے پہنچے ہیں 100% پنجابی یا پنجابی بولنے والے، یا سرائکی بھی پنجابی کی ایک شاخ۔ اچھا، لیکن جب وہ اپنی زبان لکھواتے ہیں تو اردو لکھواتے ہیں، اور ان کی وجہ سے نارویجین پارلیمنٹ نے نارویجین کے بعد اوسلو کی دوسری بڑی زبان اردو کو تسلیم کیا، اور یونیورسٹی میں اردو یعنی اورینٹل زبانوں کے شعبے میں اردو کو جگہ دی، جس کی وجہ سے میں بلایا گیا وہاں پڑھانے کے لیے، اور اردو کی نصابی کتابوں جو میری وسکانسن والی کتاب تھی ایک اڈاپٹ ہوئی وہاں، تو اس کا درس دینے اور اس کو نارویجن میں ڈالنے کے لیے میں وہاں پر 1 سال تک پڑھاتا رہا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اردو ہماری بنیادی پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری تہذیبی شناخت ہے، ہمارا وجود اس کے بغیر مکمل۔ ایک تو یہ رابطے کی زبان ہے، یعنی آپ پاکستان کا تصور تمام میرے ملک کا تصور ہر جگہ علاقے وہاں بعض کسی دوسری اور زبان کے ساتھ مل کر رابطے کی زبان ہے، وہ زبان جو دیکھیں اس وقت ہالی ووڈ سے زیادہ فلمیں ہندوستان میں بنتی ہیں، ٹھیک، لیبل لگاتے ہیں غلط، مجھے اس پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس لیبل کی وجہ سے میری زبان کہاں کہاں پہنچتی ہے۔ 700 سے زیادہ فلمیں بنتی ہیں جن کے گانے، جن کی موسیقی، جن کے مکالمے، اور صبح سے شام تک جو سیریل دیکھے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، اور امریکہ میں بھی دیکھے جا رہے ہیں بمبئی میں بننے والے سیریل، اور کینیڈا میں بھی دیکھے جا رہے ہیں، اور لندن میں بھی، بریڈ فورڈ میں بھی، گلاسکو میں بھی، اور دنیا کی تمام جو بڑی بستیاں ہیں، گلوبل جو میٹروپول ہیں، وہاں دیکھے جا رہے ہیں، اور اس میں اردو کا لہجہ، اردو کا روزمرہ، اردو کا محاورہ بولا جا رہا ہے، تو اس کے ذریعے کس زبان کی تشہیر ہو رہی ہے، کس زبان کا محاورہ بڑھ رہا ہے؟ اردو کا، تو اردو کا، اور اس کے ساتھ فرض کیجئے کہ یہ ایک سطح پر تو یہ ہے، لیکن اگر میں آئی ٹی کا انجینئر ہوں اور فرض کیجئے میرا بیٹا ایسٹرو فزکس میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے، یا میرا ایک بیٹا وہ انجینئر بننا چاہتا ہے، اور جس زبان میں بھی اس کو ٹیکنالوجی ملے، چاہے روسی میں چاہے جرمن میں، اس کو اس زبان کا بھی ماہر ہونا چاہیے۔ بھائی ہم کیوں بھولتے ہیں کہ ہماری اسلامی روایت میں کہا گیا ہے کہ علم کی تلاش میں اگر چین تک بھی، چین کیوں کہا؟ اس وقت بڑا مشکل تھا چین تک، دشوار گزار سفر تھا، دشوار گزار سے دشوار گزار چوٹیوں کو طے کر کے بھی علم کو حاصل کرو۔ تو آج ہم زبانوں کے علم کو حاصل کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا اردو ہماری اتنی چھوٹی زبان ہے کہ کسی دوسری زبان کے ساتھ نباہ کر کے یا زبانوں کے ساتھ نباہ کر کے، خود پاکستان کے اندر اردو رابطے کی زبان ہے، اردو قومی زبان، بالکل ڈی فیکٹو اردو قومی زبان ہے۔ آپ کا پٹوار، آپ کا ریونیو ریکارڈ، آپ کے دستخط، میرے بچپن کے زمانے سے، پارٹیشن سے بھی پہلے سے، ہر چیز جہاں اردو میں، لوگ گل بات کریں گے پنجابی میں یا سندھی میں، خط لکھیں گے اردو میں، تھانہ کچہری روزمرہ علاقوں کو ایک وحدت میں اسی زبان میں بتایا ہوا ہے، سندھی میں، بلوچی میں، پشتو میں، اور پنجابی میں رابطے کی زبان، بالکل وہی بات، تو کو ایگزسٹ کرنا ہے کہ گھر میں آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پنجابی بول رہے ہیں، عشق پنجابی میں کر رہے ہیں، غصہ پنجابی میں کر رہے ہیں، علامہ اقبال حقہ مانگتے ہیں پنجابی میں، شعر کہتے ہیں اردو میں، تو کو ایگزسٹ کر۔ آج ہمیں کو ایگزسٹ اگر کرنا پڑے کسی باہر کی زبان سے تو ہم بس گھبرا جائیں گے، ہم احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ میں اردو والوں کو مضبوط کرنا، بھائی اگر میرا ایمان میری زبان پر مضبوط ہے، اور اگر مجھے معلوم ہے کہ میری زبان کی جڑیں میری سرزمین اور میری تہذیب میں پیوست ہیں، اور میری شناخت میری زبان سے ہے، اور میں کئی زبانیں سیکھ لوں، لیکن اپنی زبان کو نہ میں زائل کروں گا، نہ میری اولادیں زائل کریں گی۔ میں اسی کی غزل سنوں گا، اسی کے گانے سنوں گا، اسی کا شعر پڑھوں گا، مزہ اسی سے حاصل کروں گا، لیکن روزی کمانے کے لیے مجھے اگر کچھ علم حاصل کرنا ہو تو وہ مجھے ڈینٹسٹری حاصل کرنی ہو، یا مجھے کوئی اور علم حاصل کرنا ہو، کسی انڈسٹری میں کچھ بھی کرنا، فوڈ پروسیسنگ کرنی ہو، میں اپنے علم کو سیکھوں گا،
جس زبان سے بھی مجھے وہ علم ملے. اور اگر میں چاہوں کہ اوور نائٹ دنیا بھر کے علوم میری زبان میں ترجمہ ہو جائیں، ٹھیک، ترجمہ ہو جائیں ڈھو کا ڈھو، اصطلاحیں کہاں سے آئیں گی؟ کوئی سمجھے گا نہیں، کوئی پڑھے گا نہیں. پڑھانے والے کہاں سے آئیں گے؟ ترجمہ کرنے والے کہاں سے آئیں گے؟ ایک خاموش پروسیس ہے. سرکاروں کے بس کا سب کچھ نہیں ہوتا. معاشرے خود زبانوں کو پیدا کرتے ہیں، ترقی دیتے ہیں. آپ اپنی زبان سے وابستہ رہیے، محبت کرتے رہیے، اپنی شناخت اس کے ذریعے قائم رکھیے، تو انشاءاللہ وہ چیزیں جو اب ہم کالونی تھے انگریز کی 250-300 سال تک. ہم جاپان کے مقابلے میں، چین کے مقابلے میں، روسیوں کے مقابلے میں اس معاملے میں ہم پیچھے ہیں کہ ہماری اپنی زبانوں کے حافظے کو مٹایا گیا. بالکل. پھر بھی ہم زندہ ہیں، پھر بھی زندہ ہیں. یہی بہت بڑی بات ہے. یہاں سے اٹھیے اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ نیا فینکس اس خاکستر سے آپ پیدا کیجیے. آپ کی زبان میں طاقت ہے، اس پر بھروسہ رکھیے، کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں. میں کوئی ایسا آپٹیمسٹ نہیں ہوں کہ حقائق کو نظر انداز کر دوں، یا جو مشکلات ہیں یا جو چیلنجز ہیں ان کی ابھی میں ان کا سرسری ذکر تو کر ہی رہا. بالکل. اس کے باوجود اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہو. اور اگر ہماری بنیادوں میں اردو سے سچی محبت ہے تو ہم اپنی زبان کو آہستہ آہستہ، بہت کلچر اور زبانیں بہت خاموشی سے تبدیل ہوتی ہیں، بے حد سست رفتاری سے ترقی کرتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی. امیر خسرو کے زمانے سے غالب تک اردو نے کیسے سفر کیا تھا؟ کسی ایک سنگ میل پر کھڑے ہو کر مجھے تو بتائیے یہاں سے اردو نے جست لگائی. یہ خاموش عمل ہے. جیسے شہر بنتے ہیں، خاموشی سے شہر بنتے ہیں آہستہ آہستہ، اسی طرح زبان خاموشی سے بنتی ہے اور اس کو بننے دیجئے، اس کو سہاریے، اس کو اپنا پورا تعاون اور اپنی پوری محبت دیجئے. اپنی محبت میں کمی نہ کیجئے. شک اور وسوسے کا شکار ہونا سب سے بڑا گناہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک بہترین گفتگو آپ نے جو ابھی کی، اس سے مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ جو آخری آپ کی گفتگو کا حصہ تھا کہ اردو جو ہے وہ ایک زندہ رہنے والی زبان ہے، اور اس کو جو چیلنجز درپیش ہیں باہر کی زبان سے، بالخصوص انگریزی سے، اور اب چینی بھی ابھر کے آ رہی ہے، ٹیکنالوجی اور علوم، یہ زندہ رہنے کی شرط یہ ہے کہ انسان خود اپنی زبان سے جڑے. دروازے کھلے رہیں گے ان سے، اپنی شرائط پر ملیں گے، اپنی پہچان کو نہیں چھوڑیں گے. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ MTA کے مبارک صاحب، آپ کا ممنون ہوں، اور بہت ہی مجھے خود میں نے بہت استفادہ کیا. آپ کی محبت ہے. آپ کے آنے سے بہت آپ کے آنے سے یوں ہوا کہ ڈھارس بھی بندی. اردو کے لیے یہ کبھی کبھی یہ وہم آتا تھا کہ کیا ہوگا، لیکن بہت امید ہے اور یقین ہے بلکہ کہ یہ زبان جو ہے قائم و دائم رہنے والی ہے انشاءاللہ. اور یہ شرط صرف یہی ہے کہ ہم اپنی جیسے دھرتی سے محبت کرتے ہیں اپنی زبان سے بھی محبت کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں MTA کے ناظرین سے بھی اجازت چاہوں گا یہ بتاتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ موجود تھے، جو اردو زبان پر ان کی جو خدمات ہیں اس سے بالکل صرف نظر کرتے ہوئے اردو کے مستقبل کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں بتا رہے تھے. ساہتیہ اکیڈمی کے چیئرمین، اور ان کا جو درجہ ہے اپنے ملک ہندوستان میں وہ یقیناً ایک وفاقی وزیر کے برابر کا ہے، اور ان کی آمد کا میں بہت شکر گزار ہوں. ہمیں وقت دینے کا انتہائی مصروف انہوں نے اپنے پروگراموں میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. MTA ان کا بہت شکر گزار ہے. میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم. بہت شکریہ. بہت شکریہ.